دعا اور دوا کے باوجود شادی کے 7ویں برس بھی اپنے آنگن میں کوئی پھول کھلنے کی امید نہ پا کر میں نے شہر کے ایک معروف مرد گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی خواہش کا اظہار شیراز کے سامنے کیا۔ حسب سابق انہوں نے پھر مجھے بہلانے اور دلاسے دینے کی کوشش کی، مگر اب میرے صبر و انتظار کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں کسی ضدی بچے کی طرح ٹھن گئی۔ ڈاکٹر کی میں نے بہت تعریف سن رکھی تھی، ماہر امراض نسواں تھے اور ہمارے اپنے حلقہ احباب میں 2 بے اولاد جوڑے ان کے زیر علاج رہنے کے بعد بالآخر ثمر پا چکے تھے۔ جب میں نے شیراز سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی ڈاکٹر پریرا سے رجوع کرنا چاہتی ہوں، تو پہلے تو انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن میرے انتہائی اصرار پر مجبور ہو کر وہ مجھے ڈاکٹر پریرا کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر پریرا نے جملہ روئے داد سنی، پھر خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آپ دونوں ہی کے ٹیسٹ لینے ہوں گے۔ دونوں کے؟ شیراز چونکے، ان کے لہجے میں تخیر اور استفہام کی ملی جلی کیفیت تھی۔ جی ہاں، ڈاکٹر پریرا مسکرائے، پھر بولے، تولیدی عمل میں عورت اگر ایک فریق ہے تو مرد دوسرا، نقص کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ شیراز چپ رہے۔ پھر ڈاکٹر پریرا نے ہم دونوں کے لیے متعدد لیبارٹری ٹیسٹ اور ایکس ریز تجویز کیے اور ہمیں ایک مقامی لیبارٹری سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا، جہاں ایکس رے کا بھی معقول انتظام تھا۔ ہم دونوں ہی ڈاکٹر پریرا کی تجویز کردہ آزمائشوں سے گزرے۔ جس روز لیبارٹری سے رپورٹ آنا تھی، مجھ پر ایک اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ شیراز کہہ گئے تھے کہ لنچ کے لیے دفتر سے گھر آتے ہوئے وہ لیبارٹری سے رپورٹس لیتے آئیں گے اور شام کو ہم ڈاکٹر پریرا کو یہ رپورٹس دکھانے ان کے کلینک جائیں گے۔ اس بچے کی طرح جس کا باپ اس سے کھلونا خرید کر لانے کا وعدہ کر کے گھر سے نکلا ہو، میں بار بار ٹیرس پر نکل آتی اور میری نظریں اپنے گھر کے سامنے سے گزرتی بل کھاتی۔ سڑک پر شیراز کی گاڑی تلاش میں دور دور تک نکل جاتی، لیکن دوپہر کو جب شیراز گھر لوٹے تو ان کے ہاتھ خالی تھے۔ میرے استفسار پر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ لیبارٹری پہنچے تو لنچ کا وقفہ ہو چکا تھا اور ٹیسٹ رپورٹس دینے والا عملہ موجود نہ تھا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ ہوگا کیا؟ شیراز مسکرا دیے، پھر بولے، میں شام کو رپورٹس لیتا آؤں گا، پھر ہم ڈاکٹر پریرا کے پاس چلیں گے۔
کھانا کھانے کے بعد جب شیراز واپس جانے لگے تو میں نے کہا راضی کیا رپورٹس دکھانے کے لیے میرا ڈاکٹر پریرا کے پاس جانا ضروری ہے؟ ناٹ ایٹ آل، شیراز نے کہا۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے شانوں پر دھرتے ہوئے بولے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے راضی، میں نے دھیرے سے کہا۔ کس بات سے؟ خدا نخواستہ ٹیسٹ رپورٹ گڑبڑ ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے ان کے سینے پر اپنا سر ٹکا کر ان آنسوؤں کو پی جانے کی کوشش کی جو بے اختیار میری آنکھوں میں امڈ آئے تھے۔ او ڈونٹ بی وری، شیراز میری پیٹھ تھپ تھپانے لگے۔ پھر انہوں نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مجھے وارفتہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بچے کی نہیں تمہاری ضرورت ہے، آپ خود ہو آئیے گا ڈاکٹر پریرا کے پاس۔ میں نے کہا اوکے ڈارلنگ۔ شیراز نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔ شام کو جب شیراز واپس لوٹے تو بڑے سائز کا ایک لفافہ انہوں نے خاموشی سے اپنے بریف کیس سے نکال کر مایوسی سے میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے شیراز کے خاموش اور مایوس چہرے کی طرف دیکھا اور ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ان کے چہرے کی گمبھیرتا نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ مجھے بچے کی نہیں تمہاری ضرورت ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم ماں بننے کی اہلیت سے محروم ہو، تو میرا رہا سہا حوصلہ بھی لڑکھڑا کر منہ کے بل اوندا گر پڑا۔ اگر تم چاہو گی تو ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ شیراز نے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر مجھے تو اپنا بچہ چاہیے تھا، وہ بچہ جس نے میری اپنی کوکھ سے جنم لیا ہوتا۔ میں تخلیق کے کرب سے گزر کر سرخرو ہونا چاہتی تھی۔ اس رات جب شیراز خوابگاہ کی بتیاں گل کرنے کے بعد بستر پر آ لیٹے تو میں نے بررائی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا، ڈاکٹر پریرا نے آپ سے کیا کہا؟ فارگیٹ اٹ اینی، کیا یہ کافی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ میرے دل پر بوجھ لمحہ با لمحہ بڑھنے لگا۔ میں کیسے بتاتی شیراز کو کہ اینٹیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، انہیں باہم جوڑنے کے لیے سیمنٹ اور ریت کی ایک تہ ان کے درمیان ضرور بچھانا پڑتی ہے، تب ہی بلند و بالا سربکف عمارتیں دھرتی کے سینے پر بڑے زعم سے کھڑی ہو کر آسمان سے نظریں ملا سکتی ہیں۔ میں کیسے کہتی شیراز سے کہ اولاد عورت اور مرد کے بندھن کو تقویت اور استقامت بخشتی ہے؟ میں کیسے بتاتی انہیں کہ محبت کو بھی پائیداری کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا کوئی امید نہیں دلائی ڈاکٹر پریرا نے؟ میں نے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شیراز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پلیز
بولو نا تاریکی مجھے حوصلہ دیے ہوئے تھی، روشنی میں تو شاید میں شیراز سے آنکھیں بھی نہ ملا پاتی۔ شیراز نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کروٹ لے کر اپنا دایاں بازو سائبان کی صورت مجھ پر تانتے ہوئے بولے، نہیں۔ لحظہ بھر کو میں سن کر رہ گئی، پھر یک بیک پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شیراز مجھے دلاسا دینے لگے اور اپنی محبت کا یقین دلانے لگے، مگر مجھے قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس دل خراش انکشاف نے کہ میں ماں بننے کی اہلیت سے محروم تھی، میرے سینے میں آگ سی بردی تھی۔ اگلی صبح شیراز کے جانے کے بعد میں نے اس بڑے سفید لفافے کو کھولا۔ اندر درمیانہ سائز کے 2 زرد لفافے تھے، جن میں سے ایک میری ایکس ریز تھیں اور عام سائز کے ایک لمبے لفافے میں لیبارٹری رپورٹس تھیں، اور دوسرے زرد لفافے میں شیراز کی ایکس ریز اور لیبارٹری رپورٹ تھی۔ شیراز کی رپورٹ حوصلہ افزا تھی، جبکہ میری بابت دی جانے والی رپورٹ زبان حال سے بتا رہی تھی کہ تولیدی صلاحیت کے مخصوص لیبارٹری ٹیسٹ کی کسوٹی پر میں کھوٹی ثابت ہوئی ہوں۔ 11 بجے کے لگ بھگ میں نے ڈاکٹر پریرا سے فون پر بات کی اور امید کی کوئی ایسی ڈور تلاش کرنا چاہی جو میری مایوسی میں کچھ افاقہ کر سکتی۔ ڈاکٹر پریرا نے کہا، مسز شیراز، میں نے آپ کی اور آپ کے شوہر کی رپورٹس دیکھی ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی افسوس محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا کیس انتہائی پیچیدہ ہے۔ کوئی علاج، کوئی آپریشن ڈاکٹر، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ آئی ایم سوری مسز شیراز، میرے 29 سالہ پیشہ وارانہ دور میں ایسے چند ہی کیس میرے سامنے آئے ہیں اور ہم کسی کو نا امید دلا سکتے ہیں، نہ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ میں فون پر رو دی۔ مجھے افسوس ہے مسز شیراز کہ آپ کو دکھ پہنچا۔ اپنے پیشے کو میں اسی لیے بے رحم کہتا ہوں کہ ہم جھوٹی امید نہیں دلا سکتے۔ بہرحال میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں اور میں آپ کے لیے انتہائی دکھ محسوس کر رہا ہوں، اور میں اپنے سینے میں رنج و غم کی آگ دہکتی محسوس کر رہی تھی۔ پھر احساس محرومی دھیرے دھیرے میری خوشیوں کو چاٹنے لگا۔ میں ہر اگلے دن پچھلے دن سے زیادہ طول اور دل شکستہ ہوتی چلی گئی۔ یہ احساس کہ میں شیراز کو کچھ نہ دے سکوں گی مجھے لمحہ لمحہ کچوکے دیتا رہتا۔ شیراز کی وارفتگی اور چاہت مجھے سیراب لگنے لگی۔ مجھے یوں لگتا جیسے ایک دن جب دوڑتے دوڑتے میں آخری حد پر جا پہنچوں گی تو یہ حقیقت عریاں ہو کر میرے سامنے آ جائے گی کہ اس انکشاف کے بعد کہ میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ Kindly like, subscribe and share.